ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ سلیمان سایانی۔ آج چونکہ پورا دن موضوع گفتگو رہا توبہ، ویسے ہی مغفرت کا عشرہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالی ہم سبھی کی توبہ قبول فرمائے۔ بنی اسرائیل قوم کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ گناہگار تھا، نافرمان تھا، اور اس نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اسے یہ احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اسے کہا گیا، ایک عالم کا پتہ بتایا گیا کہ اس جگہ پہنچو، اس عالم سے گفتگو کرو، وہ تمہیں حل بتائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص اس عالم کے پاس پہنچا اور اس عالم سے یہی سوال کیا، تو اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تم نے 99 انسانی جانوں کا خون کیا ہے۔ اس شخص نے کہا 99 کے ساتھ 100واں خون بھی صحیح۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ بہت پریشان، بے چین گھومتا تھا، اور ایسی حالت تھی کہ اسے کسی پل قرار نہیں تھا۔ اسے ایک اور عالم کے پاس بھیجا گیا، اور جب اس نے پورا واقعہ اس عالم کو سنایا تو عالم نے کہا کہ اللہ بہت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ زمین فتنے اور فساد کی زمین ہے، اس بستی کو چھوڑ دو، اور نیکوکاروں کی ایک بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ اس شخص نے دل میں توبہ کرتے ہوئے یہ نیت و ارادہ کیا کہ میں نیک لوگوں کی اس بستی میں جاؤں گا، اور یقیناً اللہ میری معافی قبول کر لے گا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا، سفر آدھا ہوا تھا کہ وہ مر گیا۔ اچانک اسے دل میں تکلیف ہوئی، اس کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا۔ لاشا پڑا ہوا ہے، آسمان سے 2 فرشتے اتر رہے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے اور ایک رحمت کے فرشتے۔ اب وہ دونوں فرشتوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس شخص کو رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ فاصلہ ناپو، جس بری بستی سے، جس فتنے و فساد کی بستی سے وہ آیا ہے، وہاں سے لے کر جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں کا فاصلہ ناپو، اور جس نیکوکاروں کی بستی کی جانب یہ جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ ناپو۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اور اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف میں جاؤں گا اور توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ نے حکم دیا، چونکہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے میری رحمت کے سائے میں۔ دیکھیے، صرف نیکی کا آپ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ارادے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف بڑھنے والے قدم پر رحمت ہی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے دائیں سمت میں کرامن اور کاتبن، جو دائیں اور بائیں فرشتے ہیں، جو ایک ہمارے گناہ لکھتا ہے اور ایک ہماری نیکی لکھتا ہے، اللہ کا حساب دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے۔ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ شخص دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے، صرف دل میں یہ سوچے کہ کچھ دیر بعد ظہر کی نماز ہوگی، میں مثال دے رہا ہوں کہ ظہر کی نماز ہوگی اور میں نماز ادا کروں گا، اس کی نیکی کی نیت کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو، اور اگر وہ ادا بھی کر لے، وہ نیکی تکمیل تک لے آئے، تو پھر اس کے ثواب اور درجے کو 70 گنا بڑھا دو۔ لیکن بدی لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی شخص دل میں گناہ کا خیال لائے تب نہ لکھو، اور اگر وہ گناہ کر دے، کسی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تب بھی 3 پہر انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تائب ہو کر معافی مانگے، تو پھر تمہیں وہ گناہ کاٹنا پڑے گا۔ 3 مرتبہ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے ہمارے گناہ کے بعد کہ اللہ اب اس شخص کا گناہ لکھ دوں؟ اللہ کہتا ہے ٹھہرو، کچھ دیر اور انتظار کرو، اور جب وہ دن شب میں ڈھل جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، پھر بدی کے فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کا گناہ لکھ دو۔ مگر نقطہ غور یہ ہے کہ بدی کا وہ فرشتہ گناہ لکھ دیتا ہے، لیکن انسان کو وہ گناہ 1 دن بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، 8 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد بھی یاد آئے، اور وہ اس گناہ کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اس گناہ کو کاٹتا نہیں ہے۔ نامہ اعمال سے کاٹا نہیں جاتا، کیونکہ کوئی چیز کاٹی جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، نامہ اعمال سے سرے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس پر اپنی بات ختم کروں گا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے کہا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے گناہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟
صحابہ نے حیرت سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ کوئی شخص سے گناہ سرزد ہوگا اور پھر وہ شرمندہ ہوگا، وہ نمدیدہ ہوگا، وہ اشک ندامت بہائے گا، وہ روئے گا، اس گناہ کی وجہ سے جب وہ روئے گا اور تڑپے گا تو اللہ جنت اس پہ واجب کر دے گا، اور اس وقت شیطان لعین اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو برا کہتا ہے کہ میں نے شخص کو گناہ پر کیوں اکسایا، کاش نہ میں نے اسے گناہ پر اکسایا ہوتا، نہ یہ اتنا شرمشار ہوتا، نہ یہ اتنا نادم ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جنت کو اس پہ واجب کرتا۔ آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف راغب کرے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ اور کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، کیونکہ آج ناظرین کرام آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ توبہ پر تھا، اور آج عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس توفیق عطا کرے، ایسی توفیق عطا کرے کہ جو ہمیں توبہ کی طرف راغب کرے۔ یہ وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے ایک کے ساتھ ایک آفر دی ہوئی ہے، یعنی یہ چیز لے لو اور یہ فری ہے۔ روزہ رکھ لو، تمہارے نامہ اعمال میں دگنی اور تگنی نیکیاں آ جائیں گی۔ مغفرت کی طرف آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے کسی چیز کی طلب کرو گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات دیکھیے کتنی رحمان ہے، کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنی نوازشیں کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ایسے موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس سے رجوع کریں، اور جو اس سے مانگے وہ ہمیں دے دے، توبہ مانگے تو وہ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم اسے کسی چیز کی طلب کریں تو وہ چیز ہمیں عطا کر دے۔ تو ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ یہ وہی لمحات ہیں، یہ وہی وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ گڑ گڑا کر معافی مانگیے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہوئیے، اور دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں آئے گی اور آپ لوگوں کو کیا کچھ عطا کیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کی گئیں، جو معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی، یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ کوشش قبول و منظور فرمائے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور اگر کوئی بات آپ کے دل میں اتر گئی ہو اور اتر جائے تو اللہ رب العزت آپ کی اس چیز کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیغامات کے ذریعے آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ اصلاح کر سکیں، وہ بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ آج کا پروگرام تھا یہیں تک۔ کل پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی تھیم کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور بہت اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے ہوسٹ سلیمان سیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔